السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ادراک نیوز آف انڈیا کا خصوصی بلیٹن۔ میں ہوں محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی مجددی، ایڈیٹر ادراک نیوز آف انڈیا۔ لیجیے ایک تازہ ترین خبر پر ڈالتے ہیں پہلی نظر۔ شعر آفاق جامعہ نظامیہ کے عظیم سپوت حضرت علامہ مولانا حافظ الحاج مفتی قاسم صدیقی تسخیر نقشبندی، جو سابق میں نائب مفتی جامعہ نظامیہ رہ چکے ہیں، آج ان دنوں سوشل میڈیا پر خلافت سے متعلق ایک نیوز گشت کر رہی ہے، جنہوں نے ہندوستان بھر کے بزرگان دین سلف صالحین کو چھوڑ کر اپنے سیدی مرشدی مولائی ابو الخیرات حضرت علامہ مولانا الحاج سید انوار اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جانشین حضرت ابو البرکات سیدی مرشدی مولائی ابو البرکات سیدنا پیر خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جانشین حضرت محدث حضرت علامہ مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بیعت کا شرف رفیق رکھتے تھے۔ انہوں نے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سابق صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ کی نیابت میں خدمات انجام دی ہے۔ بعد ازاں امریکہ کے ایک مسجد میں، جہاں پر سلفیوں کی مسجد میں انہوں نے خدمات انجام دی، وہاں پر بھی کچھ حالات ناسازگار ہوئے۔ اب ان کا بیان جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب تبلیغی جماعت کے، جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، ان کے خود خلفاء ان سے اعراض کرتے ہوئے خلافت اور مریدی سے اعراض کر چکے ہیں۔ ایسے میں آج ان کے متعلق تمام سوشل میڈیا، فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، یا واٹس ایپ کے گروپس ہوں، یا دوسرے دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ آپس میں ان کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شان دکن حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری محمد احمد نقشبندی صاحب نے بھی اپنا ایک خوبصورت 10 منٹ کا بیان ان کے اوپر نشر کیا ہے۔ دیکھتے رہیے ادراک نیوز آف انڈیا یعنی INI کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی تھی میں وہ امانت آپ کو منتقل کر رہا ہوں، اور آپ نے آگے اب لوگوں کے اوپر محنت کرنی ہے، لوگوں کو یہ نسبت منتقل کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آج کی اس محفل میں کچھ ایسے خوش نصیب حضرات ہیں جن کو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ان کے نام لیے جائیں گے، ان کو پھر خلافت کی الگ بیعت کیا جائے گا، اور پھر ان کی دستربندی کی جائے گی۔ تو میں ان کے نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے خوش نصیب جن کو اس وقت اجازت و خلافت کا شرف نصیب ہوگا، یہ حضرت مولانا محمد قاسم صدیقی صاحب۔ حضرت مولانا محمد قاسم صدیقی صاحب ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں، پیدائش وہاں کی ہے، اور دکن میں ایک بہت مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ، اس سے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی مدرسہ نظامیہ میں نائب مفتی کے فرائض کئی سال تک مسلسل سر انجام دیتے رہے۔ نائب مفتی تھے، لیکن پھر اللہ کو اور منظور تھا، بڑے کام کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کرنا تھا، چنانچہ پھر وہ ہندوستان سے امریکہ تشریف لے گئے۔ امریکہ میں ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں، اپنے متعلقین کا بڑا حلقہ ہے، اور ایک اسلامک سینٹر کے منتظم اور انچارج بھی ہیں، اور ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تعارف اسلام کا مضمون پڑھا رہے ہیں۔ ہندوستان میں جب یہ پڑھتے تھے اور پھر پڑھانا شروع کیا، اس دوران شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، ان سے یہ بیعت ہوئے تھے، اور وہاں ان کی زیر نگرانی تصوف اور سلوک کے بہت سارے مراحل طے کیے تھے۔
پھر جب شیخ کا انتقال ہو گیا تو نئے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے، ترکی تشریف لے گئے، قطر گئے، عرب ممالک میں گئے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اپنے شیخ کا متبادل یا نعم البدل تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی ان کی تسلی اور تشفی نہ ہوئی۔ پھر خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی اور شیخ نے اشارہ فرمایا کہ پاکستان چلے جاؤ، پاکستان میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پاکستان یہاں پہ آ گئے، پاکستان میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے رہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کسی نے جھنگ شریف کا بتا دیا، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس پہنچے، ارادہ یہ تھا کہ میں ملاقات کر لوں گا اور پھر واپس جاؤں گا، بعد میں دیکھتا ہوں، لیکن جو ہی آئے پہلی مجلس میں دل دے بیٹھے اور پھر وہ جانے کی نہیں رہے، یہیں پہ رہ گئے اور کافی دنوں سے پھر یہیں پہ رہے، یہیں پہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں تصوف اور سلوک کے مراحل طے کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں ہمارے ایک عالم دین حیدرآباد کے، جن کا کچھ سال قبل جامعہ نظامیہ سے بھی تعلق تھا اور سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت سید انوار اللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے جو ہے نائب مفتی کے منصب پر فائز ہونے کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ان پر قہر و جلال ہے نہیں معلوم، اللہ نے یہ ساری نعمت ان سے چھین لی، اور اتنے محبوب ترین وطن سے اللہ رب العزت نے ان کو امریکہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہاں جا کر یہ دین کی خدمت کریں، لیکن وہاں جو لوگ انہیں لے گئے تھے وہ بیچاروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے اور ان لوگوں نے وہاں سے بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قابلیت کے بعد بھی، لیاقت و صلاحیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کو نصیب نہیں ہوا، اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ جا کے آپ جو ہے بد عقیدوں کے گود میں سلسلے نقشبندیہ کی آڑ لے کے بد عقیدوں کے گود میں بیٹھ گئے، اور وہ بھی اپنے اتنے عظیم ترین محبوب ترین ملک کو چھوڑ کر آپ پڑوسی ملک میں جا کے وہاں کے فتنے باز عجیب و غریب مسائل ہے وہ ملک کے، ہر دن ایک نیا دین کے اندر وہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور ان فتنے بازوں کے گود میں جا کر آپ بیٹھ گئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور پھر آپ اس پر فخر بھی کر رہے ہیں، اس کو تحدیث نعمت بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان کو ولی بھی کہہ رہے ہیں جن کے پاس جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کے خود کے بارے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے 20 سال جامعہ نظامیہ میں نائب مفتی رہے ہیں۔ کتنی بڑی جھوٹ ہے، خلافت کی مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ خلافت دی جا رہی ہے، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ میں ایسی خدمات کرتے ہیں، جبکہ آپ وہاں پر سلفیوں کی مسجد میں آپ کی خدمات ہے، سلفیوں سے آپ کے وہاں پر گہرے تعلقات ہیں، اور آپ کو سہرایا جا رہا ہے، اور آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے جو ہے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو جامعہ نظامیہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر قائم کیا گیا، اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جیسی عظیم المرتبت شخصیت استاذ السلاطین نے جس کو قائم کیا، جن کا پوری دنیا میں ان کے وقت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ویسی عظیم ہستی کی جامعہ میں آپ کو جو ہے خدمت کا موقع ملا، جس جامعہ نظامیہ کے قائم ہوئے تقریباً 150 سال سے زائد ہو گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے، جس کا آج پوری دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، ویسی جامعات میں آپ کو دارالفتہ میں مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ
کون ہے؟ مفتی اعظم ہندوستان جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم مفتی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ویسی عظیم مفتی کے ساتھ آپ کو جو ہے نائب مفتی ہونے کا شرف ملا۔ اس سے بڑی سعادت مندی آپ کے لیے اور کیا تھی جو آپ جا کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اتنی بڑی منصب پہ یہاں پر بٹھایا گیا تھا۔ بڑا تعجب ہوا آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر، مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے مگر ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو علم ملنا کمال نہیں ہے، ہدایت کا ملنا کمال ہے، جو ہمارے بزرگاں بولا کرتے تھے، وہ بات آپ کے اوپر پوری مکمل طور پہ صادر آ چکی ہے۔ اتنے بڑے بڑے عظیم المرتبت شخصیتوں کی صحبتوں میں آپ رہے، شیخ الجامعہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم ہندوستان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، مفتی عبد القدوس صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کا سامنے آپ نے زان و ادب طے کیے، ولی اللہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے سامنے آپ بیٹھے، شیخ الحدیث جیسی شخصیتوں کا آپ نے جھوٹا پیا، انوار اللہ میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی خدمت کا آپ کو شرف ملا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو تسکین قلب کہیں بھی نصیب نہیں ہوا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں آخر آپ کا قلب اتنا خطرناک کیسا ہے جو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو تسکین نصیب نہیں ہوئی؟ آخر اتنا ایسا کیسا قلب ہے آپ کا جو آپ کو اتنے پیارے ملک میں جو اولیاء اللہ کا مرکز ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، وہ خانقاہ، وہ صابریہ خانقاہ جس کو جامعہ نظامیہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا، ایسی جامعہ میں آپ کو سکون نہیں ملا، آپ کے قلب کو تسکین نہیں ملی، اور آپ وہ بھی بدعقیدوں کے بیچ میں، وہ بھی ایسے پیر صاحب جن کے اوپر آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے، کئی ان کے اوپر تہمتیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کئی قسم کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے، خود ان کے خلفاء ان کا نام ان کی اپنی سرپرستی سے نام نکال دیے، آپ ان کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو وہاں سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کو آپ کے دل کے بارے میں سوچے تو مجھے تعجب ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کا ایسا کیسا دل بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ غوث پاک کا غلام تحدیث نعمت کے طور پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، آج ہم 14 ممالک 15 ممالک ہم نے تقاریر کے سلسلے میں ہم نے جو ہے سفر کیا، دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑے بڑے پیروں سے ہمیں ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے دکن کے پیروں کا جو جھوٹا پیا ہے، ہمیں دنیا کے کسی پیر کے صحبت میں ہمیں وہ تسکین نہیں ملی جو ہمارے پیروں کی صحبت میں ہم کو نصیب ہوئی، اور ہم نے دنیا کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے ملا ہے، مگر الحمدللہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے، جن علماء کے پاس ہم نے زان و ادب طے کیا، جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم نے حدیث تفسیر فقہ پڑھی ہے، اللہ کی قسم ہمیں پوری دنیا میں ویسے علماء نظر نہیں آئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازش و عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا اور ان کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ جامعہ نظامیہ سے ملا ہے۔ اور بعض لوگ جو مجھے کال کیے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جامعہ نظامیہ کے ایک مفتی صاحب ایسا جا کے بعد عقیدوں کے گود میں بیٹھ گئے، اب کیا بولتے آپ؟ اب تک تو آپ سینہ ٹھوک کے بولتے تھے۔ تو میں آپ تمام ہی حضرات سے ایک بات ضرور عرض کر دوں گا، دیکھیے گا، جامعہ نظامیہ میں نائب مفتی ہونا، جامعہ نظامیہ سے کامل الحدیث ہونا، اور اس کے بعد ہدایت سے محروم ہونا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ میں اب تک ایسے 56 آئے، 56 چلے گئے، اس سے نظامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظامیہ کل بھی الحمدللہ میرے آقا کے صدقے میں مرکز اہل سنت تھا، آج بھی مرکز اہل سنت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا۔ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، ان کی نسل میں آنے کے بعد بھی یزید کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، صحابی کا بیٹا ہو کر ہدایت نہیں پایا، اور اگر کوئی نظامیہ کا مفتی ہو کر ہدایت نہیں پاتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نظامیہ سے جوڑتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں مگر میں ایک بات ضرور خلاصہ کر دوں گا، جو خلافت کی مجلس میں جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ 20 سال تک نظامیہ کے نائب مفتی رہیں، یہ بالکل غلط ہے،
یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بالکل تہمت ہے۔ یہ صاحب 20 سال تک نظامیہ میں نائب مفتی نہیں رہے، 2007 یا 8 میں ان کو نائب مفتی بنایا گیا اور 2012 میں نائب مفتی کے منصب سے ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے نظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بحیثیت طالب علم، بحیثیت سابقہ ملازم ہونے کے یہ نظامیہ آتے جاتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی نظامیہ میں شیخ الجامعہ سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، مفتی صاحب سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، کسی استاد سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نظامیہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو لے کر نظامیہ کے نام پر جو ہے زبان درازی کرنا اور نظامیہ کے متعلق ذہن خراب کرنا، یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نظامیہ سے شرارت ہوگی۔ ایسے اب تک 56 آئے، 56 چلے گئے، نظامیہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ نظامیہ کل بھی مرکز اہل سنت تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا، کیونکہ نظامیہ کسی مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، آمنہ کے لال محمد عربی کی فیضان سے نظامیہ چل رہا ہے۔ سرکار بانی جامع نظامیہ، عاشق رسول اللہ، فنا فی اللہ، محب رسول اللہ، حضور سیدنا امام انوار اللہ فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمت و رضوان کی دعاؤں سے، نگاہ کرم سے نظامیہ چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جن کو بدعقیدگی میں جانے کے بعد دلوں کو سکون اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری اہل سنت کی عوام کی اور ہمارے نظامیہ کے فیضان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔